بسم الله الرحمن الرحيم. باب الحياء من الإيمان. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب سے پہلے دعا پڑھیے اور حدیث سے پہلے سند. باب الحیاء من الایمان. باب سے پہلے خطبہ پڑھیے. خطبہ اچھا چلیے. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وفي السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وبالسند المتصل من وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن أمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ہاں جمع کا سیرا ہے اسی لیے تو کہا میں کہ نون گرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الحیاء من الایمان. یہ تینوں طریقے تو آپ کو معلوم ہے ہی، اور اس کے بعد ایک جو قاعدہ بتایا تھا اس کے تحت ہم یہاں بابن پڑھیں گے.
چونکہ الحیاء من الایمان پورا جملہ ہے جو ترجمۃ الباب ہے، اور الحیاء من الایمان کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ یا تو یہ کیا جاوے گا کہ حیا ایمان کا جز ہے، یا اس کا ترجمہ یہ کیا جاوے گا کہ حیا ایمان کی صفات میں سے ایک صفت ہے، یا اس کا ترجمہ یہ کیا جاوے گا کہ حیا ایمان کا اثر ہے، حیا ایمان کا تقاضا ہے، یہ ترجمہ کیا جاوے گا۔ اور تمام تراجم سب کو تسلیم ہے۔ پہلا جو ترجمہ کیا تھا کہ حیا ایمان کا جز ہے، اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ شبہ بار بار رفع کر دیا گیا ہے کہ یہ جزء حقیقی نہیں ہے امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک بھی، بلکہ جزء ادعائی ہے، یا جزء مکمل ہے، یا جزء مزین ہے۔ یہ بات بار بار آ گئی، اور بار بار کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ سمجھ میں نہ آئے تو دوسری تیسری مرتبہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور اگر سمجھ بھی آ جاوے تو تازہ ہو جاتی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، یہ عبداللہ ابن یوسف پہلے بھی آ چکے ہیں، تنسی ہیں۔ قال اخبرنا مالک بن انس، اور امام مالک علیہ رحمہ سے آپ بخاری شریف میں بھی کئی بار روبرو ہو چکے ہیں، اور یوں تو آپ ان سے واقف ہیں ہی۔ یہ امام دار الہجرت مالک ابن انس ابن مالک ابن امی عامر الاصبحی المدنی ہے، اور یہ ابن شہاب زہری، ان سے بھی آپ بہت مرتبہ روبرو ہو چکے ہیں۔ اور سالم ابن عبداللہ عن ابی، ان کو آپ جان لیجئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور ان کے بیٹے ہیں سالم۔ تو یہ سالم حضرت عمر ابن الخطاب کے بیٹے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، یہ سالم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں۔ اور ایک اصطلاح آپ نے سنی ہے فقہائے سبع مدینہ، یہ ان میں سے بھی ایک ہے، ایک روایت کے مطابق۔ وہ اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے ایک مرد کے پاس سے گزرے، انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ یہاں پر اور تو کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ بات خاصی ہے، اس کو آپ ذہن نشین رکھیے گا۔ مررت بہی اور مررت علیہ، یہ دونوں ترجمے یہ دونوں تلفظ درست ہیں، اور وہ بات میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ افعال صلات کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو مررت کا صلہ با بھی آتا ہے، اور مررت کا صلہ علی بھی آتا ہے۔ جو آپ نے پڑھا ہے مررت بھی، اس کے بھی وہی معنی ہے، اور جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں مررت علیہ، اس کے بھی وہی معنی ہے کہ میں ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصار میں سے ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، وَهُوَ يَعِيدُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، حال یہ ہے کہ وہ انصاری شخص اپنے بھائی کو حیا کے سلسلے میں نصیحت کر رہا ہے۔ یہ ہے پہلے تو یہ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، جو اس کے اصولی طور پر شارح ہیں بخاری کے اور مشہور شارح ہیں بخاری کے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرات کوشش کرتے ہیں کہ اگر رجل آیا ہے تو اس کو متعین کریں کہ صحابہ میں سے کون سے صحابی ہیں۔ یہ تو یہاں پر رجل من الانصار آیا ہے، تو یہ متعین کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ یہ کون انصاری بزرگ تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ بھی متعین کرنے کی کوشش کی کہ ان کے بھائی کا کیا نام تھا جن کو وہ نصیحت کر رہے تھے۔ یہ ہے تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے
کہ تمام تر کوششوں کے بعد یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ نصیحت کرنے والا ناصح صحابی انصاری کون تھے، ان کا کیا نام تھا، اور تمام تر کوشش کے باوجود یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا بھائی جن کو یہ نصیحت کر رہے تھے اس کا کیا نام تھا۔ بہرحال یہ معلوم نہیں ہو سکا، اور یہ اپنے ابہام کے ساتھ ہی ہے کہ ایک انصاری اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے تھے، یہ آ گیا۔ اب آپ سمجھیے گا کہ یہی حدیث پاک امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوسرے استاد جن کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ان سے بھی روایت کی ہے، اور کتاب الادب میں روایت کی ہے، اور وہاں انہوں نے فرمایا ہے وَهُوَ يُعَاتِبُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ۔ وہاں بھی عبداللہ بن عمر سے ہی روایت ہے، سالم ابن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، بس ان کہیے گا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہاں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن یہاں لفظ ہے یعظ اخاہ فی الحیا، اور وہاں پر عبارت ہے یعاتب اخاہ فی الحیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نصیحت کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے خیر خواہی سے، اور خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اچھے انجام سے اس کو آگاہ کیا جاوے، اگر اس کسی کام کی وہ ترغیب اس کو دے رہا ہے، اور اس کے برے نتیجے سے اس کو آگاہ کیا جاوے اگر وہ کسی برے کام سے اس کو روک رہا ہے، تو یہ مطلب تو ہوتا ہے یعظ کا، جس کو ہم نصیحت کہتے ہیں، نصیحت بعض نصیحت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یعاتب، عاتب یعاتب معاتبتاً و عتاباً، یہ عتاب جس کو کہتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں اظہار ناراضگی، اظہار ناراضگی۔ اظہار ناراضگی کا مطلب یوں بھی کر سکتے ہیں آپ غصہ ہونا، دھمکانا، یہ تو یا تو وہ نصیحت کر رہے تھے ان کو یا وہ دھمکا رہے تھے ان کو، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، نصیحت بھی ہوتی ہے اور دھمکانا چمکانا بھی ہوتا ہے۔ یہ اب پھر اس میں احتمال ہے کہ امام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا اس کو کسی بھی طریقے سے راویوں نے سمجھ کر، کسی نے اس کو یعظ سے تعبیر کر دیا اور کسی نے اس کو یعاتب سے تعبیر کر دیا، اور دونوں بھی ہو سکتا ہے، اور عتاب ہے تو بھی نصیحت ہی ہے، اور وعد ہے تو بھی نصیحت اور خیر خواہی ہی ہے۔ بہرحال ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں، لفظی فرق ہے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں روایت بالمعنی عام تھی، اس واسطے اس طرح کا فرق آ جاتا ہے۔ البتہ اس کے بعد پھر محدثین نے احتیاط برتی، اور پوری احتیاط برتی، وہی لفظ جو انہوں نے اپنے استاد سے سنا آگے روایت کیا، اور اگر اس کے خلاف سنا تو اس کو بھی انہوں نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے بات پوری ہو گئی یہاں سے۔ اب دیکھو نصیحت یا عتاب کا یہاں کیا مطلب ہے، تو اس کی تفسیر ایک دوسری حدیث میں آتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے قرض وغیرہ حقوق کا مطالبہ نہیں کیا کرتے تھے، اور مطالبے میں ڈھیل کیا کرتے تھے اپنی طبعی حیا کی وجہ سے اور طبعی شرم کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے بعض مرتبہ تو حق ہی وصول نہیں ہوتا تھا، اور بعض مرتبہ حق کے وصول ہونے میں تاخیر ہوتی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی سے اکثر و بیشتر تکلیف اور دقت ہو جاتی ہے، جب وقت پہ نہ ملے تب بھی دقت ہوتی ہے، اور نہ ملے تب بھی دقت ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے کہ اتنی شرم مت کیا کرو جس سے تمہارا حق ہی وصول نہ ہو، اور اس پر جو نصیحت، جو تنبیہ وہ کر رہے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوڑ دے اس کو۔ بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ یہ ودع یدع دع سے ہے، اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ دع اور ذر یہ دو لفظ ایسے ہیں جن کا صرف امر استعمال ہوتا ہے، ماضی اور مضارع استعمال نہیں ہوتا۔ بہرحال
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया कि तू इसको इसकी हालत पर छोड़ दे और तर्क हया की नसीहत मत कर और तर्क हया की तालीम मत दे। फ़इन्नल हया मिनल ईमान, चूँकि हया ईमान का शोबा है। हम चूँकि उर्दू ज़बान में इसी तरह इस लफ्ज़ को बोलते हैं तो इसीलिए इसका तर्जमा किया। उससे पहले जो अल-हयाउ मिनल बाब अल-हयाउ मिनल ईमान में बताया था वो मतलब की वजाहत की गई थी, और यहाँ पर वो मतलब इससे भी अदा हो जाएगा कि ये ईमान का शोबा है, ये ईमान की सिफत है, ये मतलब हो गया बस। अब आप जब इसको तर्जमतुल बाब से मुंतबिक करेंगे तो इंतबाक में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी कि तर्जमतुल बाब ये हदीस पाक ही का एक हिस्सा और एक जुज़ है, बल्कि पूरी हदीस पाक का हासिल है। ये हुआ। अब ये हदीस पाक पहले भी आ चुकी है, नहीं यानी ये बाब अल-हयाउ मिनल ईमान पहले भी आ चुका है, अगरचे ये हदीस नहीं है, वो हदीस दूसरी है। अब यहाँ पर मैं पहली बात आपको फिर दोबारा सुनाना चाहता हूँ। हया किसको कहते हैं? तो हया ये इंसान की एक तबई कैफियत है, ये इंसान की एक तबई हालत है, और वो ये है कि जब ये किसी काम को नामुनासिब समझता है, काम को आप आम समझ लीजिएगा, किसी बात को नामुनासिब समझता है, किसी काम को नामुनासिब समझता है, किसी आदत को नामुनासिब समझता है, बहरहाल आदत कहिए, कौल कहिए, फ़ैल कहिए, जिसको भी ये नामुनासिब समझता है, तो उसकी तबीयत उसके करने से रुकती है, झिझकती है, जिसको हमारी थोड़ी सी और अरबी कह लो या ज़्यादा फसी उर्दू कह लो, इनक़िबाज़ कहते हैं, इनक़िबाज़। तो नामुनासिब फ़ैल से इनक़िबाज़ होना ये है हया। बात समझ में आ गई पूरी? हया। और ये एक ऐसी अच्छी सिफत है कि आदमी बहुत सारी बुराइयों से, बहुत सारी अयूब से, बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है इसकी बिना पर। तो जिस तरीके से ईमान बेहयाई से रोकने वाला है और ईमान बहुत सारी बुराइयों से रोकने वाला है, इसी तरीके से हया भी बहुत सारी बुराइयों से रोकने वाली है। इसलिए कहा ये ईमान की एक शाख है, इसलिए कहा कि ये ईमान की एक अज़ीम सिफत है। और आप जो जानते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, इज़ा फ़ातकल हयाउ फ़फ़अल मा शि'ता, वो भी हदीस पाक है, जैसा कि मालूम हुआ है, इससे कश्फुल बारी से मालूम हुआ है। और इसी तरीके से एक हदीस पाक में आता है कि हया एक ऐसी सिफत है जिसकी तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है, और हया एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह की सिफत है, इन्नल्लाह हय्युन, ये है, इसको कहते हैं हया। और हया की जो तफसीर थी, जो मतलब था, वो आपके सामने आ गया। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अपने अकाबिर और असलाफ मुहद्दिसीन इदाम जिनके पैरों की धूल भी हम नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अपनी तबीयत होती है। जो बहसें यहाँ पर वो फरमाते हैं, बहुत सारी बहसें हमारे लिए नाकाबिल फ़हम हैं, और हम यूँ कहते हैं कि ये उनका मकाम ही नहीं है, ये उनका महल ही नहीं है जो बहसें यहाँ करते हैं। उनमें से एक यह भी है कि एक हया अक़ली होती है, एक हया तबई होती है, और एक हया शरई होती है। तो भाई मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ, न मेरा कोई इल्म, इसीलिए मैं आपको सराहतन कह रहा हूँ कि मेरी अपनी बात है, और आप माशाअल्लाह जब किताबों में मुताला करेंगे और मुहद्दिसीन की बातें सुनेंगे तो आपको इख्तियार होगा। जो बात आपको पसंद आवे वो आप कबूल करें, और जो बात आपको पसंद आवे वो बात आप आगे नकल करें। हया तो सिर्फ तबई होती है। रही बात ये कि वो जो अम्र नामुनासिब है, वो नामुनासिब शरअन है, या वो नामुनासिब अक़लन है, या वो नामुनासिब उर्फ़ के एतबार से उर्फ़न है। तो देखो, अब वो नामुनासिब अगर शरअन है और ये आदमी एक मजहबी और शरई इंसान है, तो जाहिर बात है कि उसके इर्तिकाब से भी ये रुकेगा। और अगर वो एक अक़ली चीज़ है तो
اور یہ انسان عقلا میں سے ہے اور وہ بری ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بھی برے گا، اس سے بھی رکے گا. اور اگر وہ عرف میں اور رواج میں بری سمجھی جاتی ہے تو یہ اس سے بھی رکے گا. بہرحال یہ ایک حیا ہے اور حیا تو ایک ہی ہے. اور وہ نامناسب چیز ہو سکتی ہے کہ عقلاً نامناسب ہو اور یا شرعاً نامناسب ہو یا عرفاً نامناسب ہو، یہ بات ہوگی. اب اس کے بعد یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی کہ کون سی نامناسب بات سے رکنا چاہیے اور وہاں حیا کرنی چاہیے اور کون سی نامناسب بات سے نہیں رکنا چاہیے اور وہاں حیا نہیں کرنی چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ جو شرعاً منہی عنہا ہے تو اس سے تو رکنا ہی رکنا ہے. اور اسی طریقے سے جو منہی عنہا ہی کا ایک درجہ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مکروہ، اس سے بھی رکنا ہے. اور اسی طریقے سے ایک وہ ہے جو شرعاً تو اگرچہ مباح ہے، جائز ہے، لیکن مروتاً وہ اچھا نہیں لگتا. مروتاً عرفاً بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، یا انسانی اعلیٰ صفات میں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں لگتا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا راستوں میں پیشاب کرنا، آپ چلتے پھرتے کوئی چیز کھانا، اسی طریقے سے ننگے سر گھومنا، ننگے بدن گھومنا، چاہے آدمی پاجامہ لنگی پہنے ہوئے ہو، یہ اسی طریقے سے سونے کے لباس میں سڑکوں پہ گھومنا، تو یہ چیزیں جو ہے مروتاً اچھی نہیں ہیں. تو یہاں بھی اگر وہ چیزیں جو مروتاً نامناسب ہیں حیا ان سے کرتا ہے تو بھی اچھی بات ہے. یہاں تک بات ہوگی. اور وہ حیا جس میں کسی امر شرعی کا ترک لازم آتا ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہاں حیا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو پوری صورتحال بیان کر کے اپنا مسئلہ معلوم کرنا ہے اور وہاں شرم اور طبعی تقاضا اس کو بیان کرنے سے روکے تو یہ جائز اور درست نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو شرم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنا چاہتی، چاہے وہ اجنبی لوگوں میں ہے یا وہ سفر وغیرہ میں ہے، تو یہ حیا اس کے واسطے اچھی چیز نہیں، اچھی صفت نہیں ہے، یہ حیا نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اسی طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بہرحال میں نے جو آپ کو اصول بتا دیا ہے وہ مد نظر رہے. اگر وہ امر شرعاً نامناسب ہے یا مروتاً نامناسب ہے تو وہاں پر حیا کرنا اچھا ہے اور ایمانی صفت ہے. اور اگر اس سے شریعت کے ایسی حیا جس سے شریعت کے کسی حکم کا ترک کرنا لازم آتا ہے یا ایسی حیا جس سے مروتاً کسی کا ترک کرنا لازم آتا ہے تو یہ حیا ناپسندیدہ نہیں بلکہ ممنوع ہے. بس دلی حیا عقلی، حیا شرعی، حیا عرفی میرے یہاں کچھ نہیں ہے. اور امید ہے کہ میری بات آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور آپ میری بات سے اتفاق بھی کریں گے. ہاں چلیے اب اس سے وہ بات بار بار کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی یاد دلا دی جاوے کہ اس سے احناف پر کوئی رد نہیں ہوتا اور اہل حق کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں مرجیہ قدریہ کا تو عدل آ گیا، مرجیہ اور جناب کرامیہ اور جہامیہ یہ ان پر رد ہے. اسی طریقے سے آج جب زبان پر آ گیا تو میں یہ بھی بتا دوں آپ کو یہ قدریہ کن کو کہتے ہیں. میں بتانا چاہتا تھا اسی وقت جب میں نے باطل فرقوں کی تفصیل آپ کے سامنے کی تھی. قدریہ معتزلہ ہی کو کہتے ہیں اور حدیث پاک میں یہ لفظ، یہ لقب ان کو دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا حدیث میں ان القدریۃ مجوس حاذی الامہ. اور وہ اس کی وجہ وہی ہے کہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو افعال اختیاریہ کا خالق بندے کو مانتے ہیں. جیسا کہ مجوس دو خالق مانتے ہیں، ایک کو یزدا کہتے ہیں، ایک کو اہرمن کہتے ہیں، ایک خالق خیر ہے ایک خالق شر ہے. اس لیے ان کو کہا گیا ہے القدریۃ مجوس حاذی الامہ. پھر قدریہ کی جو صفات آپ نے بیان فرمائی وہ معتزلہ پر منطبق ہوئی، اس لیے معتزلہ کے ساتھ ساتھ ان کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. باب
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم۔ دیکھو دوستو، میں یقین جانیے گا، اگر آپ چاہیں تو میں قسم لے سکتا ہوں، حلف اٹھا سکتا ہوں کہ کسی کی توہین اور تنقیص مقصود ہرگز نہیں ہے، اور میں بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں اعتراف کے ساتھ کہ میں کسی بھی محدث کا، استاد حدیث کی بھی پیر کی دھول نہیں ہوں، میں تو پہلی بار پڑھا رہا ہوں، اس لیے مجھے کچھ پتہ ستا نہیں ہے، میں تو ادھر ادھر سے جو کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنا مزاج بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ ہاں یہ اس کی رائے ہے، یہ اس کی رائے ہے، یہ آپ کو معلوم ہو جاوے۔ اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں گے، ان حضرات کی رائے سے اتفاق نہیں کریں گے جو یہاں پر قسم قسم کی وہ بحثیں لا کر کھڑی کر دیتے ہیں، ٹھوس دیتے ہیں، جن کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب میں آپ کو پہلے اس آیت شریفہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز میں اپنے طور پر اس حدیث پاک کی تشریح کرنے کے بعد پھر ان بحثوں میں سے بعض بحثوں کا ذکر کروں گا جو یہاں پر محدثین نے، شراح حدیث نے اٹھائی ہیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ان بحثوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ آپ اس کا اصل مطلب سمجھ جائیں گے۔ تو آپ سب سے پہلے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، اس کا مطلب سمجھیے گا آپ، اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے نمبر ایک تو آپ کو آنکھیں کھولنی ہوں گی، کان چاہے بند کر لو، کانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کی ضرورت ہے، سننے اور سمجھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے، تو آپ آنکھ کھلی رکھیے گا، مجھے دیکھتے رہیے گا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور قریش کے ساتھ ساتھ اہل عرب سے بھی، وہ مدینے میں بھی کچھ قبائل سے اور یہود سے معاہدہ کیا تھا۔ اسی طرح سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا چرچا ہوا، اور غزوہ تبوک یہ تھا کہ عرب کے کناروں پر، اس کے میں صحیح علاقے کی تعین تو نہیں کر پا رہا ہوں، تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا غسان، جس کا ذکر پہلے آیا تھا، غسان، اور یہ تھا تو عربی النسل، لیکن یہ عیسائی ہو گیا تھا، نصرانی ہو گیا تھا، اور قیصر روم کی ماتحتی میں ان علاقوں میں بادشاہت کرتا تھا، اپنے علاقوں میں بادشاہت کرتا تھا۔ تو اس نے قیصر روم کے بھڑکانے سے، قیصر روم کے کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی تیاری کی، اور اس میں بنو مدلج اور کچھ دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ملک شام سے کچھ لوگ زیتون کی تجارت کے واسطے مدینہ میں اور عرب میں آیا کرتے تھے، جیسے کہ مدینہ والے اور عرب اور خاص طور سے قریش مکہ ملک شام جایا کرتے تھے، اور تجارت کا سامان ادھر سے لے کے جاتے تھے، ادھر سے لے کے آتے تھے، ایسے ہی ملک شام والے بھی تجارت کرنے کے واسطے عرب میں آیا کرتے تھے، تو یہ زیتون کا تیل لے کر ادھر آیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل مدینہ کو خبر دی کہ قیصر روم جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور ایک تبوک ایک چشمہ تھا، اس چشمے پر ان کی فوجیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ تیاری شروع کر دی، اور تیاری نہیں شروع کی، بلکہ آپ صحابہ کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ تبوک تشریف بھی لے گئے، اور اسی کو جیش العسرت کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں آیات اور احادیث کے ضمن میں یہ ہے۔ تو جب عرب کو یہ معلوم ہوا کہ محمد اور مسلمانوں کی مد بھیڑ قیصر روم سے ہونے والی ہے، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ محمد اور مسلمان اب بچ نہیں سکتے، اب تو ان کو صفایا کر ہی دیا جائے گا، اب تو ان کی طاقت توڑ ہی دی جائے گی۔ تو قریش مکہ
جنہوں نے دل سے معاہدہ کیا ہی نہیں تھا بلکہ ڈھکے چھپے کسی طرح سے اس کی خلاف ورزی کرتے رہتے تھے، اور بنو بکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے ان سے انہوں نے غداری کی تھی، ان سے انہوں نے لڑائی کی تھی، اور حرم میں داخل ہونے کے باوجود ان کو قتل کیا تھا، عہد شکنی کی تھی۔ تو اسی طریقے سے اور دوسرے قبائل بھی عہد شکنی کرنے لگے یا عہد شکنی کے فراق میں ہو گئے۔ یہ ہوا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے بخیر و عافیت واپس مدینہ تشریف لائے اور وہاں پر جنگ ہی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، اور سورہ توبہ میں کفار عرب کی مشرکین عرب کی 4 قسموں کے احکام بیان کیے گئے۔ ایک حکم تھا ان کا جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، ان کو بھی یہ کہہ دیا گیا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت ہے، چاہے تم اس 4 مہینے کے اندر اندر مسلمان ہو جاؤ اور یا پھر ملک جزیرۃ العرب چھوڑ دو اور یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کو صاف صاف یہ اعلان کر دیا گیا۔ اور یہ کیوں کیا گیا اعلان؟ یہ اعلان اس واسطے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تھا کہ جزیرۃ العرب میں 2 دین جمع نہیں ہوں گے، یہ خالص مسلمانوں کے لیے رہے گا۔ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اعلان کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری جماعت تھی جن سے معاہدہ تھا اور اس معاہدے کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، ان کو بھی یہی اعلان کر دیا گیا کہ اشہر حرم ہیں، تو اشہر حرم کے ختم ہونے تک تم کو مہلت ہے، تم جو کر سکتے ہو اپنا انتظام کر لو، جو تمہیں فیصلہ کرنا ہے کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری جماعت وہ تھی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا اور اس معاہدے کی میں وہ اپنے عہد و پیمان پر قائم تھے اور انہوں نے کوئی عہد شکنی نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس معاہدے کی ایک مدت بھی متعین تھی، جیسا کہ بنو زمرہ اور اسی طریقے سے اور دوسرے قبائل تھے کچھ، تو ان کا ایک معاہدہ تھا اور اس معاہدے کے 9 مہینے باقی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے معاہدے کی مدت پوری کیجیے گا، اور 9 مہینے پورے ہونے تک، مدت معاہدہ پورا ہونے تک ان سے کوئی تعرض نہیں کرنا ہے۔ اب چوتھی قسم وہ رہ گئی جن کا ایک معاہدہ تھا اور انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، جیسے کہ قریش مکہ۔ ٹھیک ہوگا؟ اب آپ سمجھیے گا کہ ان 4 قسموں میں سے ایک قسم کے لیے تو یہ حکم ہوا کہ ان کی مدت پوری کی جائے گی۔ مثلا 9 مہینے ان کے باقی ہیں تو 9 مہینے پورے کیے جائیں گے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ باقی جو 3 قسم کے لوگ ہوئے جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، یا جنہوں نے عہد شکنی کی تھی، یا جن سے بلا تعین مدت معاہدہ تھا، ان کے بارے میں اعلان کر دیا گیا کہ تمہیں مہلت ہے 4 مہینے کی اشہر حرم کی، اور اشہر حرم کے بعد تمہیں ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کرنا ہوگا۔ یہ بات جب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی تو اب آپ اس آیت شریفہ کا ترجمہ کیجئے گا جو ترجمۃ الباب ہے۔ فَإِن تَابُوا، اچھا اس سے پہلے بھی آیت پڑھیے گا مطلب سمجھنے کے واسطے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ جب 4 مہینے کی مدت پوری ہو جاوے اور اشہر حرم ختم ہو جاوے تو آپ مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ۔ یہاں پر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس آیت شریفہ سے محض اس کا ترجمہ دیکھ کر بہت لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام مشرکین کا حکم نہیں ہے۔ نمبر 1، یہ جزیرۃ العرب کے مشرکین کا حکم ہے، یہ پوری دنیا کے مشرکین کا حکم نہیں ہے۔ اور نمبر 2، یہ ان کا حکم ہے جن سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں تھا، یا انہوں نے عہد شکنی کی تھی، یا
معاہدہ تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، اور جن سے کسی قسم کی صلح تھی اور جن سے کسی قسم کا معاہدہ تھا ایک مدت تک کے لیے، تو ان کے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ یہ 3 بات سمجھے گا۔ تو جب 4 مہینے پورے ہو جاوے تو آپ ان کو مارو، جہاں بھی ملے انہیں قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ کے قید کر لو، پکڑ لو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور باندھ لو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر تاک کی جگہ اور گھات کی جگہ بیٹھو تاکہ ان کو گھات لگا کر تم پکڑ سکو اور گھات لگا کر تم پر حملہ کر سکو۔ یہ ہے ان کا حکم ہے۔ یہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ تائب ہو جائیں، اور تائب ہونے کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ جس جرم میں جس گناہ میں وہ مبتلا ہے، تو کس جرم میں مبتلا ہے وہ اور کس گناہ میں مبتلا ہے وہ کفر و شرک کے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو پھر تم ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان کا راستہ چھوڑنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ان سے کسی قسم کا تعارف نہ کرو، یہ مطلب ہوا۔ اب دیکھو اس آیت شریفہ کے الفاظ سے ذرا سا ہم الفاظ سے ہٹ کر یوں کہیں، نمبر 1 تو وہ ایمان قبول کر لیں، اور نمبر 2 وہ اطاعت قبول کر لیں، اطاعت قبول کر لیں، اور اطاعت کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز تو اسلام کا ایک بڑا حکم ہے، محتم بشان حکم ہے، اس کا حکم تو آپ جانتے ہیں اور آگے آئے گا، اور موقع ملا تو یہاں بھی بتاؤں گا آپ کو، نماز پڑھنے لگے۔ اور اسی طریقے سے امیر کی اطاعت میں ایک یہ بھی ہے کہ امیر کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر وہ نماز پڑھنے لگے جو کہ ایمان کا اور مسلمان کا ایک شعار ہے، اور اسی طریقے سے وہ زکوٰۃ دینے لگے جو کہ امیر کی اطاعت کی ایک بڑی علامت ہے، تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اطاعت قبول کر لیں، تو پھر آپ ان کو چھوڑ دو، ان سے کوئی تعارض مت کرو، بات پوری ہو گئی۔ اور الحمدللہ مطلب اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ترجمۃ الباب کا مقصد جو ہے وہ حدیث پاک کا مطلب سمجھنے کے بعد پھر اس پر زیادہ تھوڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ اب آگے چلیے گا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، ان کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ قال حدثنا ابو روح الحرمی، دیکھو یہ ابو روح تو ان کی کنیت ہے، اور الحرمی بظاہر یہ نسبتی نام معلوم ہوتا ہے، لیکن یوں فرماتے ہیں کہ یہ ان کا نسبتی نام نہیں ہے بلکہ یہ ان کا نام ہے، واقعی علم ہے یہ۔ ابن عمارہ قال حدثنا شعبۃ، یہ اپنی پوری نام کنیت اور ولدیت کے ساتھ مذکور ہے، اور حدثنا شعبۃ، اور شعبہ صاحب واقف ہیں، عن واقد ابن محمد۔ آپ تھوڑا سا ان کا نسب سن لیجئے گا، واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کا مطلب یہ سمجھیے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جو تھے ان کے ایک بیٹے تھے زید، اور زید کے بیٹے تھے محمد، اور محمد کے بیٹے تھے واقد۔ اب آپ دیکھو یہ واقد عبداللہ ابن عمر کے کیا ہوتے ہیں، حساب لگا لیو، پوتے ہوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، سگڑ نگڑ ہگڑ کھگڑ کیا پوتے ہوتے ہیں، اس کا حساب تم خود لگا لیو۔ اب واقد ابن محمد اپنے باپ سے، واقد ابن محمد نے اپنے باپ کو سنا، اور ان کا باپ کون ہے؟ محمد۔ تو واقد نے اپنے باپ محمد کو سنا، اور محمد وہ بیان کرتے تھے ابن عمر سے، یعنی اپنے دادا سے، چونکہ محمد کے باپ کون ہے؟ زید، اور وہ نقل کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے، روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن عمر سے، یعنی وہ اپنے دادا سے روایت کر رہے ہیں۔ سند سمجھ میں آ گئی؟ اب چلتے ہیں آگے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا
کہ مجھ کو حکم دیا گیا ہے. دیکھو یہ بات آپ کے ذہنوں میں تو ہے لیکن اس کی تفصیل شاید آپ نے سماعت نہ کی ہو. فعل مجہول اس کو کہتے ہیں جس کی فاعل کی طرف نسبت نہ کی گئی ہو، جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا ہو بلکہ مفعول کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی ہو. لیکن فعل مجہول کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا فاعل نہیں ہوتا بلکہ اس کا فاعل ضرور ہوتا ہے. البتہ کسی سبب سے اس کا فاعل ذکر نہیں کیا جاتا، اس کو اس کے فاعل کے ذکر کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ہے. تو اب سمجھیے گا آپ کہ اس کا فاعل تو یہاں ذکر نہیں کیا گیا لیکن ہم کوشش کریں ہم دیکھیں کہ فاعل کون ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ سوال تو اچھی طرح ذہن نشین ہوا. اس کا جواب سن لیجئے گا کہ جب اس کا قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو اس کا فاعل متعین ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے عامر صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے اور کوئی دوسرا عامر نہیں ہے. تو اب یوں کہیں گے کہ فاعل کے معلوم اور متعین ہونے کی وجہ سے فاعل کا ذکر نہیں کیا. یہ ہوا. اور اسی طرح ایک دوسرا اصول سمجھ لیجئے گا کہ جب صحابی کہے امرتو، یہ ان کہے امرنا، تو اس کا فاعل بھی متعین ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا. یہ ہے مطلب. اچھا اس کے بعد نمبر آتا ہے تابعین کا. تو تابعی اگر یہ کہے امرتو یا امرنا تو اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں لیا جائے گا کہ صحابی نے ان کو یہ حکم دیا ہے بلکہ یہ اس میں دوسرے احتمالات بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں عامر کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو امرتو کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو حکم دیا کہ میں لوگوں سے جنگ کروں. یقاتلو کا ترجمہ کیا حتیٰ کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دینے لگے. یہاں پر بھی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب تو سمجھتے ہیں آپ کہ یہ ایمان کا اقرار ہے اور ایمان کا اظہار اور اعتراف ہے. یہ تو ہے. اور ایمان کے بعد پھر ایک دوسری چیز ہے جو ہے امیر کی اطاعت. امیر کی اطاعت، ہاں، اور دھوکہ مت کھانا. دھوکہ مت کھانا. امیر کی اطاعت تلبیس سے جو کام لیتے ہیں ان کو پہچان لینا آپ. ہاں یہ بھی ایک انتہائی قسم کی شاطرانہ اور یہودی ذہنیت ہے کہ اپنی جماعت میں اصطلاحات وہ رکھی ہیں سب کی سب جو نبوی زمانے کی اصطلاحات ہیں اور سیرت پاک کی اصطلاحات ہیں تاکہ دھوکہ دینا آسان ہو اور دوسرے لوگ بآسانی شکار ہو سکیں. اسی واسطے کسی یہودی کی سازش ہے، کسی مومن کی سازش. مومن کا ذہن نہیں ہے یہ. میں بقسم کہتا ہوں کہ کسی مومن کا ذہن نہیں ہے یہ. ہو ہی نہیں سکتا اتنا چالاکی کا ذہن مومن کا. ہاں یہ کسی یہودی ذہنیت کی تنظیم ہے پوری کی پوری. تو خیر، تو امیر المؤمنین کی اطاعت یہ ہے. اور اس اطاعت کی علامت دو ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو ذکر کیا. ایک تو شعار اسلام ہے، شعار ایمان ہے یعنی اقامت نماز، اقامت صلاۃ، اور دوسرے ایتاء زکوٰۃ. یہ امیر المؤمنین کی اطاعت ہے. یہ اس سے امیر المؤمنین کی اطاعت اس سے ظاہر ہوتی ہے. تو حاصل ان دونوں کا یہ ہے کہ وہ امیر کی اطاعت کرے اور ایمان لے آوے. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. پر جب انہوں نے ایسا کر لیا، کیسا کر لیا؟ ذَلِكَ مشار لے. کبھی کبھی مذکورہ پورا ایک مضمون ہوتا ہے تو یہاں پر پورا ایک مذکورہ مضمون اس کا مشار لے ہے. یعنی انہوں نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت دے دی اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی تو انہوں نے مجھ سے اپنے اموال بچا لیے.
اپنے خون مجھ سے بچا لیے انہوں نے، اور اپنے اموال ان سے بچا لیے۔ اب نہ تو ان کو قتل کیا جائے گا اور نہ ان کے، جب آپ گڈے کی کوڑی بھر لیں گے پھر تو نیند اپنا بھی آ جائے گی بھائی، بغیر سونے کے ارادے کے بھی نیند آ جائے گی، تو گڈے کی کوڑی کیوں بھر لی؟ تو جب وہ ایسا کر لیں گے تو انہوں نے اپنا خون مجھ سے بچا لیا اور اپنا مال انہوں نے مجھ سے بچا لیے، یعنی اب ان کو جنگ کر کے، میرے لفظ سنتے رہیے گا، اب جنگ کر کے ان کو مارا نہیں جائے گا، اب ان کو پکڑ کے قید کر کے قتل نہیں کیا جائے گا، اسی طریقے سے ان کے اموال نہیں لوٹے جائیں گے، ان کے اموال نہیں چھینے جائیں گے، الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق سے، کہ اسلام کا جو حق ہے اور اسلام کا جو قانون ہے اس کے مطابق اب بھی ان کی جان لی جا سکتی ہے اور اس کے مطابق اب بھی ان کا مال لیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جان کا جہاں تک مطلب ہے تو اس میں یوں سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ مرتد ہو جاوے یا مرتد ہو جاوے، مجھے آج تک یہی پتہ نہیں کہ لفظ مرتد ہے یا مرتد ہے، ہم تو مرتد کہا کرتے تھے، لیکن ہمارے ایک استاد محترم تھے جن کو ہم سب دادا میاں کہا کرتے تھے، حضرت مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرما کرتے تھے کہ مرتد نہیں ہے، مرتد ہے یہ۔ اب ہم اسی چکر میں ہیں آج تک کہ اس کو مرتد مانے یا مرتد مانے، چلو خیر کسی موقع پر غور کریں گے، اب تک تو اسی میں رہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو مرتد ہو جاوے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اب اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے سیب ہونے کے ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں شادی شدہ ہونے کے ساتھ، تو اگر وہ زنا کرے تو اس کو قتل کر دے، رجم کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بس یہی 3 چیزیں ہیں جن کی بنا پر قتل کیا جائے گا۔ قتال تو باغیوں سے بھی ہے اور قتال تو مسلمانوں سے بھی ہے، بہت ساری صورتوں میں۔ یہ اس مسلمانوں سے قتال کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے مشرکین سے قتال کی، اور پھر حق اسلام کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو حق اسلام سے میں یہ ہے کہ وہ اگر مرتد ہو جاوے تو اس کو قتل کیا جائے گا، اور وہ سیب ہونے کی صورت میں زنا کرے تو اس کو جان سے مار لے جائے گا، اور اسی طریقے سے اگر وہ کسی کو قتل کر دے، عمدن قتل کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اسلام کے حق کے ساتھ اس کا مال بھی لیا جائے گا، اس کا مال لیا جائے گا، مثال کے طور پر زکوٰۃ وصول کی جائے گی، عشر وصول کیا جائے گا، صدقہ فطر وغیرہ، یہ جو مالی عبادتیں ہیں اور جن کو حکومت کو وصول کرنے کا اختیار ہے وہ اس سے لی جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر وہ کسی کا نقصان کر دے گا کہ مالی تاوان اس پر واجب ہوگا تو وہ قہراً اور قوت سے اس سے لیا جائے گا۔ یہ سب ہے حق اسلام۔ وہ حسابہم علی اللہ، اور ان کا پورا حساب اللہ کے ذمہ ہے، پورا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ لیں گے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور انہوں نے سر و علانیہ سب جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے نہیں کی ہے، یہ ہے۔ بس بھائی یہاں بھی اس حدیث پاک کا اور اس آیت شریفہ کا مطلب ایک ہی ہے جو آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور باقی گفتگو انشاءاللہ اس میں